تھینک یو سو مچ عابد صلیحی صاحب. ذرا بتائیے گا وزیر خزانہ IMF کے ساتھ یہ جو بیرونی فائنینسنگ گیپ ہے اس پر مذاکرات جاری ہیں، تو ہمیں اس کا ہماری معیشت پر ایک تو امپیکٹ کیا پڑے گا اور اس کے امکانات کتنے ہیں کہ مذاکرات سکسیسفل ہوں؟ وزیر خزانہ کے بیانات کے حساب سے تو وہ کافی پر امید ہیں کہ جو ایکسٹرنل فائنانسنگ اسپیشلی جو بائی لیٹرل دوست ممالک کی جانب سے ارینج ہونا ہے وہ ارینج ہو جائے گی اور ایگزیکٹو بورڈ میں پاکستان جو ہے اس کو یہ لون مل جائے گا. آج ہی کی ایک جو نئی پیش رفت ہے وہ آپ نے دیکھی ہوگی کہ امریکی ایوان نمائندگان میں ایک $100 ملین کا پاکستان کی امداد کے لیے بل جو ہے وہ اپروو کیا گیا اور اس میں ایک بڑی فائن لائن ہے، وہ 2-3 چیزیں جس کے لیے وہ پیسے دیے جا رہے ہیں. وہاں پہ کہا گیا ہے کہ پاکستان جو ہے اس کی چائنا پہ ریلائنس اور ڈپینڈنسی روکنے کے لیے بھی یہ رقم ضروری ہے اور پریزیڈنٹ کی طرف سے ایوان نمائندگان سے اس کی اپروول جو ہے وہ مانگی گئی ہے. تو لگ یہ رہا ہے کہ اس وقت جو IMF امریکہ اور جو باقی مغربی طاقتیں ہیں وہ چاہ رہی ہوں گی کہ پاکستان مکمل طور پہ چائنا پہ ڈپینڈنٹ نہ ہو جائے، اور یہ ایک بڑی فائن لائن ہے جو کہ پاکستان کو مینٹین کرنی ہے، ایک فائن بیلنس کہ نہ تو وہ اپنے جو مشرقی اتحادی ہیں ان کو لوز کر سکتا ہے، چائنا کو، سعودی عربیہ کو، UAE کو، اور اگر اس وقت امریکہ جو ہے وہ بھی اس چیز کو ریئلائز کر رہا ہے کہ بالکل پاکستان چائنا پہ اکنامکلی ڈیپینڈنٹ نہ ہو جائے، تو پھر IMF کا پروگرام جو ہے یہ ہوتے ہوئے مجھے اس میں کوئی وہ ڈاؤٹ نظر نہیں آ رہا ہے. اچھا، ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ خاقان نجیب صاحب بھی موجود ہیں، ماہر معاشیات ہیں، ان سے بھی ذرا بات کر لیتے ہیں. خاقان صاحب، ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ جو تاجر دوست اسپیشل رولز 2024 اس کے اندر ریٹیلرز آر سبجیکٹڈ ٹو اے فکسڈ منتھلی ٹیکس رینجنگ فرام 100 to 10,000 روپیز، اور یہ پہلے 6 شہروں تک اس کا دائرہ تھا، اب اس کے 42 شہروں تک دائرہ وسیع کیا جا رہا ہے. مجھے اس کے اندر ذرا بتائیے گا کہ ایک لفظ یوز کیا گیا ہے کہ ایک پراپر ایویلیویشن ہوگی اور فیئر مطلب طریقے سے دیکھا جائے گا کہ کیا مطلب اس کے اندر ویلیویشن کنسیڈرز فیکٹرز سچ ایز رینٹل ویلیو، لوکیشن اینڈ فیئر مارکیٹ ویلیو اسپیسیفک ٹو ایچ سٹی. آئی مین 100 روپے سے یہ معاملہ شروع ہوگا، یہ ہے کیا چکر؟ سمجھ نہیں پا رہے ہم. خاقان صاحب جی، آپ سوری مجھ سے بات کر رہے ہیں؟ جی خاقان صاحب، میرا سوال آپ سے ہی ہے. اچھا جی. سو دیکھیں، ریٹیلر سے بہت سے عرصے سے ایک گفتگو چل رہی ہے کہ ہم نے کیسے ان کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہے. سو ایک پہلے ہم نے ان کو فکسڈ ٹیکس اسکیم میں لانے کے لیے کوشش کی. اب ایک آئی تھنک ڈسکشن یہ ہوئی ہے کہ چھوٹی جو شاپس ہیں آئی تھنک 100 اسکوائر فٹ کی، ان کو چھوڑ کر جو اس سے بڑی شاپس ہیں ان پہ ایک ایڈوانس انکم ٹیکس ود ہولڈنگ کی بعد میں جو ہے وہ کلیکٹ کیا جائے گا، اور اس کا تعین جو ہے وہ FPR جو ہے کرے گا کہ یہ کتنا ہونا چاہیے. سو آئی تھنک یہ اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ ابھی دے آر اسٹل ورکنگ آؤٹ، وہ یہاں پر نہیں آئی ہیں، بٹ دے ہیو اگریڈ کہ ان 42 سٹیز میں، اور ان کی جو روڈز ہیں ان کا بھی شاید تعین ہو گیا ہے کہ کہاں کہاں پہ یہ کیا جائے گا. سو آئی تھنک اٹس اے گڈ موو فارورڈ. 50 بلین میں بی اے اسمال اماؤنٹ ٹو بگن ود، جو ہم ان سے کوشش کریں گے اس پورے مالیاتی سال میں اکٹھا کرنے کی، بٹ اسٹل آئی تھنک اٹس اے گڈ پروگرس ٹو موو ان دس ڈائریکشن. دے آر اسٹارٹنگ فرام ₹100. آج کل 100 روپیہ تو یہ تو وہاں پر سیلریڈ کلاس پہ تو بڑھا کے کہاں سے کہاں پہنچ گئے. مجھے یہ بتائیے کہ ایک دکان میں اور آپ ہی چلیں کراچی شہر میں نکل چلیں، میں آپ کو اتنی چھوٹی چھوٹی دکانیں دکھاؤں گا جہاں پر کروڑوں کے بزنس ہو رہے ہوں گے، ایک دن میں لاکھوں روپے کی وہاں سے ہو گئے. مطلب بولٹن مارکیٹ چلے جائیں آپ، چھانٹی گلی چلے جائیں آپ، میگزین لین چلے جائیں آپ، مطلب دیر آر سو مینی پلیسز آئی کین ٹیک یو. تو یہ تو مطلب مذاق ہو رہا ہے یہ. So I think it's not only I mean we are being thankful for that. یہ بات صحیح ہے آپ کی کہ ایگزیمپشنز جو ہیں، کیونکہ آف کورس یہ ایک ایسا سیکٹر ہے جہاں پہ ایک انفلوئنشل رد عمل رہا ہے. اسٹرائکس ہوئیں 3-4 دفعہ، ہم نے اس کو واپس لیا. سو یہ بات آپ کی درست ہے کہ جو 100 اسکوائر فیٹ ہے اس پہ ہو سکتا ہے کہ ایسا کاروبار ہو رہا ہو، بٹ آئی تھنک اس کو ایک بگننگ سوچنا چاہیے. میں اس لیے یہ کہتا ہوں کیونکہ آپ ایک کام بالکل نہیں کر پا رہے، اب آپ نے ایک آغاز کیا ہے کہ چلیں ہم موو کرتے ہیں اس ڈائریکشن میں. آہستہ آہستہ ان ایگزیمپشنز کو بھی اٹھانا پڑے گا، یہ بات بھی بالکل آپ کی درست ہے. لیکن آپ نے خود ہی کہا نا کہ اسٹرائک کرتے ہیں، انفلوئنشل ہیں، رد عمل آتا ہے ان کا، اس وجہ سے سیلریڈ کلاس کوئی رد عمل نہیں دے سکتی، وہ انفلوئنشل بھی نہیں ہے، ان کو تو پیسہ ہی ان کا ٹیکس کٹ کے ملتا ہے.
پہلے تو مجھے بتائیں یہ 100 سے 10,000 اس نیٹ میں بھی آنے کو تیار ہیں کہ نہیں؟ وہ آئی تھنک کہ یہ جو اس وقت آپ کے سامنے اسکیم کا اجرا کیا جا رہا ہے اس کی دو آئی تھنک زاویے ہیں. ایک تو یہ کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ ایک انگیجمنٹ ہے اور ایک جنرل انڈرسٹینڈنگ ہے, ایک اگریمنٹ ہے کہ ہم یہ کریں گے. سو پاکستان گورنمنٹ از کائنڈ آف جسے کہتے ہیں نا our hand is forced to do this. اور دوسری بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کو دکھانے کو ایک فارمیلٹی ایک طرح سے کی ہے, اس کو اگر ایسے سم اپ کیا جائے تو غلط نہیں ہوگا پھر ڈاکٹر خاقان؟ I think اب ہمیں we should stand behind any government, we should stand behind the state and say کہ یہ کرنا تو ہے ہر صورت میں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ پرسنل انکم ٹیکس بھی لگائیں, کارپوریٹ ٹیکس بھی لگائیں, ہر طرح کی جو فارمل اکانومی ہے اس کو ٹیکسیشن کے نظام میں لائیں. اور جو یہ سیکٹرز ہیں ریئل اسٹیٹ, ریٹیل, پاکستان کی ہول سیلر, ڈسٹریبیوٹر, ان سب کو اس نیٹ ورک سے باہر رکھیں. آئی تھنک دیٹ ٹائم ہیز پاسڈ فار پاکستان, کیونکہ ہر کوئی ٹیبل پر بیٹھ کر یہی کہتا ہے کہ آپ اپنے سارے ایریاز کو مساوی یعنی کہ ہاریزونٹل ٹیکسیشن جو ہے اس اسٹرکچر میں لائیں. آئی ڈونٹ تھنک کہ پاکستان وہاں کھڑا ہے کہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں ان سیکٹرز کو باہر رکھنا. اچھا, اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم ظاہر ہے کہ سمجھ پائیں, کیونکہ اب وہی معاملہ آ گیا ہے ہماری معیشت پہ کہ جہاں کہا جاتا ہے کہ گل ود گئی ہے اور گل حد سے زیادہ ود گئی ہے مختاریہ, کیونکہ دا پوائنٹ از کہ ایک ہماری اکانومی اب بیسکلی ٹیکس ڈریون ہو چکی ہے اور اب بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ صرف ایک سیلریڈ کلاس ہی سارے اس معاملے کا بوجھ برداشت کرے. اور ظاہر ہے کہ ویسے تو کہا جاتا ہے کہ ہر چیز اعداد و شمار کا ہیر پھیر ہوتی ہے, لیکن یہ نمبرز جو ہیں دے اسپیک فار دیم سیلز. تو اب دوسرے مطلب یہ لوگوں کو بھی اپنا اس میں بوجھ برداشت کرنا پڑے گا. آپ یہ دیکھ لیں زراعت کا شعبہ ہمارے یہاں موجود ہے اور ابھی عابد قیوم سلیری صاحب ہمارے ساتھ آ چکے ہیں. ان سے عابد سلیری صاحب, یہ جو ہم یہاں پہ گفتگو کر رہے ہیں کہ تھوڑا سا انفیئر لگتا ہے کہ ایک طرف تو سیلری کلاس پہ جو آپ نے پرسنٹیج لگائی ہے ٹیکس کی وہ دیکھیں, دوسرا جو آپ ریٹیلرز پر لگانے جا رہے ہیں, دکانداروں پر لگانے جا رہے ہیں وہ 100 سے 10,000. تو 100 روپے سے کیا لاجک سمجھیں ہم, مطلب اتنی زیادہ. اور پھر خود خاقان صاحب یہاں پر ہیں ہمارے ساتھ, وہی کہہ رہے ہیں جی ان کا طرف سے ریاکشن آتا ہے تو بہت ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایٹ لیسٹ انہیں ٹیکس نیٹ میں لانے کی کوشش کی گئی. تو یہ اچھا اسٹیپ سمجھیں یا ہم سمجھیں کہ جی یہ کچھ فیئر نہیں ہو رہا ہے یہ باقی طبقوں کو دیکھتے ہوئے؟ میرا خیال ہے اس وقت اگر ہم آغاز دیکھیں تو آغاز کے طور پہ 100 روپیہ بھی لگ جائے تو بہت بہتر چیز ہے. ایٹ لیسٹ ایک پروسیس میں آنا شروع ہو جائیں گے, ڈاکومنٹیشن ہونا شروع ہو جائے گی. جو سیلریڈ کلاس ہے اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے پچھلے کئی دہائیوں سے وہ تو یہ ہے کہ وہ اپنی انکم ہائڈ کر ہی نہیں سکتے. ان کو ایٹ سورس ٹیکس کٹ کے جو ہے وہ نیٹ سیلری ملتی ہے جو ٹیک ہوم ہوتا ہے. یہ جو ریٹیلر اور باقی کاروباری حضرات ہیں کیونکہ ان کی انکم جو ہے وہ اس طرح سے ڈاکومنٹڈ اکانومی کا حصہ ہے ہی نہیں, تو یہ جو اس وقت اپروچ اڈاپٹ کی جاتی ہے یہ ریونیو انہانسمنٹ کے لیے نہیں بلکہ یہ اکانومی کو ڈاکومنٹ کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے ہے کہ ایک دفعہ وہ ڈاکومنٹیشن ان کی ہونی شروع ہو جائے, وہ ایک نیٹ میں آ جائیں اور پھر جس کا جتنا تناسب بنتا ہو آمدنی کا اس حساب سے اس سے ٹیکس جو ہے وہ آنے والے سالوں میں وصول کیا جا سکے. بٹ دیر ہیز ٹو بی اے اسٹیپ کہ اس کے اندر اب ظاہر ہے کہ اس کے اندر کافی ساری چیزیں ہوں گی کہ یہ فیئر مارکیٹ اسیسمنٹ کیا ہوگی, ایویلیویشن کا طریقہ کار کیا ہوگا, کس طریقے سے دیکھا جائے گا کہ کون کتنا کما رہا ہے. جب یہ پروسیس شروع ہوتا ہے تو یہ ڈیجیٹلائزیشن جو تھی FPR کی اور جیسا کہ بار بار فائنانس منسٹر کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کے بعد پھر وہ آپ کے ڈیجیٹل ڈاٹا کی مدد سے وہ انکم سٹیٹس جو ہے وہ اس کو میچ کرنے کی کوشش کریں گے آنے والے سالوں میں. اس سال میں تو ابھی صرف رجسٹریشن کرنا مقصود ہے FPR کا, اور FPR یہ چاہ رہی ہے کہ یہ لوگ جو کہ اس وقت انفارمل اکانومی کا حصہ ہیں یہ ایک ڈاکومنٹ اکانومی میں شامل ہو جائے. اچھا, ایک چیز جس کا جواب میں آپ دونوں سے چاہوں گا. عابد صاحب آپ ماشاءاللہ اکنامک ایڈوائزری کونسل کے ممبر بھی رہے ہیں, پہلے آپ سے سٹارٹ کر لیتا ہوں. خاقان نجیب صاحب بھی اہم پوسٹس پہ ماشاءاللہ رہے ہیں اور اکانومی کو دیکھتے بھی رہے ہیں. یہ انڈرسٹینڈنگ موجود ہے اور آئی ایم شیور کہ آپ لوگ ایڈوائز بھی کرتے ہوں گے کہ صرف ٹیکس نیٹ کو ڈیپ کرنے کے بجائے یعنی کہ اس کی جڑیں مزید گہری کرنے کے بجائے اس کو وسیع کیا جاتا ہے. جو اسحاق ڈار صاحب جس جانب اشارہ کرتے تھے تو آج صورتحال کافی بہتر ہوتی ہے اور یہ سٹیٹمنٹس تو ہم 20 سال پہلے سے سن رہے ہیں. تو یہ اس میں دقت کیا تھی, مشکل کیا تھی کہ آج تک یہ نہیں ہو سکا اور اب جو ہے وہ آ کے اس پہ سوچا جا رہا ہے؟ پہلے آپ سٹارٹ کیجیے گا عابد صاحب. اس پہ مشکل یہی تھی کہ جن لوگوں کو آپ ٹیکس نیٹ میں لانے کی بات کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی سیاسی جماعت کی کانسٹیچوئنسی ہوتے ہیں. جب ہم ریٹیلر یا
یہ جو کاروباری حضرات ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے PMLN کا ووٹ بینک ہٹ ہوتا تھا. اگر آپ جو ایگریکلچر انکم پہ ٹیکس لانے کی بات کرتے تھے تو اس پہ جو پریڈومینیٹلی سندھ بلکہ جو پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک جو ہے وہ ہٹ ہوتا ہے. جب ہم بات کرتے ہیں ان کو سروسز سیکٹر کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی تو اس سے لیڈ کیپچر جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے. تو یہ بدقسمتی سے کوئی نہ کوئی کانسیکوینسی جو تھی وہ یا لابنگ جو تھی وہ رہتی تھی. جب ہم بات کرتے تھے ایکسپورٹرز کی ارننگ پہ ان کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آ جائے تو فوری طور پہ پاکستان کی معیشت اور ایکسپورٹ جو ہے وہ پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے وہ نعرہ سامنے آ جاتا تھا کہ ان کو نہیں چھیڑا جا سکتا. تو یہ جو پچھلے سال ہم ڈیفالٹ سے واپس آئے ہیں اس کے بعد سے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ایک ریئلائزیشن ہوتی چلی جا رہی ہے کہ اس وقت ناؤ اور نیور. IMF جو ہے وہ ان تمام چیزوں کے بغیر, اور یہ چیزیں کوئی نئی نہیں ہیں, یہ پچھلے IMF کے آپ 4-5 پروگرام اٹھا کے دیکھتے ہیں, ہر پروگرام میں اسی طرح کی ریکمنڈیشنز ہوتی تھی جو کہ پچھلی حکومتیں اور میں کسی ایک حکومت کا نام نہیں لے رہا, میں تمام حکومتوں کا نام لے رہا ہوں کہ پچھلی حکومتیں جو ہیں وہ مختلف وجوہات کی بنا پہ ریلیکٹنٹ رہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے. ابھی بھی بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو ہم جب معاشی اصلاحات کی بات کرتے ہیں تو وہ ہونی ضروری ہیں. پچھلے دنوں سے یہ جو معاملہ چل رہا ہے, ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب آپ کی طرف آؤں گی, کہ جس طریقے سے IPPs کی مد میں, کیپیسٹی چارجز کی مد میں جو ہم پر ٹیکس لگائے گئے ہیں, 40 سے 45 ہمارے پرسنٹیج جو ہے وہ ٹیکس جاتے ہیں بجلی کے بل میں. اب یہ جو اتنا سارا ٹیکس کلیکٹ کیا جائے گا اور ساتھ میں گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کے خیال میں اپنی معیشت اس سے کیسے چلائے گی؟ IMF سے پیسے مل جائیں گے, کیا یہ کافی ہے یا ہمیں اپنی انویسٹمنٹ بڑھانی ہوگی, ایکسپورٹ کے اوپر کام کرنا ہوگا؟ ان سیکٹرز میں کیا ہو رہا ہے؟ تو پہلے تو جو آپ کا پہلا سوال تھا کہ ہم آج تک اپنا ٹیکس جو نیٹ ہے وہ کیوں نہیں بڑھا پائے, دیکھیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ FBR کی کوئی ڈیجیٹلائزیشن پاکستان سے باہر سے آ کر ہماری کر دے گا. ہم آج بھی اس پچھلے 20 سال پہلے چلے جائیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ویریس پروگرامز چلتے رہے ہیں, پروجیکٹس چلتے رہے ہیں FBR کے اندر کہ اس کی کمپیوٹرائزیشن ہو جائے, سامان آ جائے. یہ سارے فورن فنڈڈ پروجیکٹس تھے. آپ نے کبھی بھی یہ ریئلائز نہیں کیا کہ نیڈ آف دی آر از سم تھنگ ویری ڈفرنٹ. آپ کو اپنی ریسرچ ٹیم بنانے کی ضرورت ہے تاکہ جو ٹیکس گیپس ہیں, چاہے وہ سروسز میں ہو, مینوفیکچرنگ میں ہو, GST میں ہو, انکم ٹیکس میں ہو, ایگریکلچر میں ہو, ریٹیل میں ہو, وہ آئیڈینٹیفائی ہوں. ابھی بھی اگر میں نے کوئی اسٹڈی پڑھنی ہو تو میں کسی ملٹی لیٹرل کی اسٹڈی پڑھ کے ٹیکس گیپ کو دیکھتا ہوں, کوئی GIZ کی اسٹڈی پڑھ کے ٹیکس گیپ کو دیکھتا ہوں. سو پہلی تو یہ بات ہے کہ یہ سارا اونس ڈال دیتے ہیں ہم کہ یہ پولیٹیکل ول نہیں ہے اور سب کچھ ہے, یہ اپنی جگہ درست, بٹ اصل پرابلم جو ہے پاکستان کا ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے اور آج بھی نہیں سمجھ پا رہے, وہ ہے کہ یو آر ان اے کمپٹنس چیلنج. آپ اس مسئلے کو جب تک حل نہیں کریں گے اور آپ اچھی ہیومن ریسورس کو جب تک اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے بلڈ نہیں کریں گے, آپ مجھے آج سے 3 سال بعد دوبارہ انٹرویو کر لینا, 9% پہ پاکستان کا ٹیکس ٹو GDP کھڑا ہوا ہے. آج بھی جو پش آ رہا ہے وہ IMF کی وجہ سے آ رہا ہے. یہ جو سارا اس وقت ٹیکسیشن کے نظام میں تبدیلی ہے, اگر کسی کے پاس وہ رپورٹ ہے تو جا کے پڑھ لے جو پاکستان پہ IMF نے دی ہے, تو سمجھ آ جائے گی بات. ایک پریس ریلیز میں 10 یا 11 مرتبہ ٹیکس کے لفظ کا ذکر ہے. سو آج بھی یہ جو سارا پیرافینیلیا بلڈ کیا جا رہا ہے اور کوئی غلط نہیں ہے, بٹ یہ ایک اس ایما پہ ہے کہ ہمیں کوئی بتا رہا ہے کہ ہمیں یہ سارے کام کرنے ہیں, پر یہ ہم تو پچھلے 12 سال سے بتا رہے ہیں, ایٹ لیسٹ میں تو 12 سال سے بتا رہا ہوں کہ یہ ٹیکس گیپس ایگزسٹ کرتے ہیں, ان میں کیپیبلٹی بلڈ کریں. ڈیجیٹلائزیشن تو ایک چھوٹا سا پروسیس ہے. پاکستان کے پاس نادرا کا ڈیٹا ہے, گیس کا ڈیٹا ہے, پاور کا ڈیٹا ہے, میرے ٹریول کا ڈیٹا ہے, میرے بینک کا ڈیٹا ہے. مجھے بتائیں کہ پرابلم کہاں پہ ہے؟ پرابلم تو ہے نا کہ کوئی جا کر اس ڈیٹے کو دیکھے, اس کو کولیٹ کرے اور کہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی تو انکم اتنی ہے اور آپ کے خرچے اتنے ہیں, جسٹیفائی کریں. اصل مقصد تو یہ ہے کام کرنے کا, اور یہ کرنا ہی پڑے گا کسی دن. اسی طرح میرے ریٹیلر بھائیوں کا اور باقیوں کا. I think that is where Pakistan stands. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر خاقان نجیب اور عابد سلیحری صاحب ہمارے ساتھ, اور ہم نے کوشش کی جی آپ تک بتائیں کہ یہ کیا معاملات ہیں, حکومت کو اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے.